یہ حالات ہمیں اتنا مجبور نہ کرتے تو یہ سیاست کوئی ہمارا پیشہ نہیں ہے، تو بول رہے ہیں۔ اور یہ پاکستان بھی آخری حد میں پہنچ چکا ہے، اس کا فیصلہ نہیں کر دیں گے تو پاکستان کی بقا پہ سوال اٹھنے لگے گا۔ پاکستان کی عوام ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں، آپ ان کو کچھ نہیں دیں گے، جو آپ کے لیے بار بار ووٹ لائن لگا کر آپ کو ووٹ دے کر اس جمہوریت کو بچاتے رہتے ہیں۔ تو جاگیردارانہ جمہوریت کے خلاف ہم رہے ہیں، اور اس طرح رہے ہیں کہ کم سے کم ہم نے اپنے اندر سے کسی جاگیردار کو ایوان میں نہیں پہنچایا ہے۔ ہم اس قدر رہے ہیں کہ ہم نے کسی پیشہ ور سیاستدان کو پاکستان ایم کیو ایم میں پنپنے نہیں دیا ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو نہ لائیں گے، نہ ہم کسی کی اولاد ہیں۔ ہم لوگ سیاسی ورکر تھے، اسی لیے ایوانوں میں یہ جو ماڈل ایم کیو ایم نے پیش کیا ہے، یہی پاکستان کی بقا ہے۔ یہ پاکستان کو بچانے کا واحد طریقہ ہے۔ ایم کیو ایم کی طرز کی جمہوریت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور ایم کیو ایم کے طرز جمہوریت میں سب سے بڑا نسخہ کیمیا یہ ہے۔ دیکھیں ایک بات ضروری ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تو بہت پہلے سے ان حالات کو بھانپتے ہوئے اپنے ذاتی، اپنے جماعتی اور گروہی مفادات کو ہم نے کب سے ایک طرف کر دیا ہے۔ اب یہ وقت کی پکار ہے کہ جن سیاسی جماعتوں میں مکمل عدم برداشت اور عدم تحمل ہیں، وہ بھی پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے جو بہت قریب سے جڑی ہوئی کراچی کی بقا اور سلامتی کے ساتھ نا، اور ملک کے جو مختلف اضلاع اور شہر ہیں اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور ایک ایک شہری ہے، وہ بھی اب اس کا لحاظ اور پاس کریں، اور ایک کانفرنس جو کراچی کے مستقبل پر ہو اس کو لے کر آسمان سر پر اٹھائے اور پوری جمہوریت کی بساط کو الٹنے کی سازش کرے، اور اس کے خلاف صرف ایک گورنر انہیں کھلے جو ایک آئینی عہدہ اگر ایم کیو ایم کے پاس ہو، خود 8 آئینی عہدے رکھیں، تو میرے خیال میں یہ انہی کو آخری مرتبہ ہم متنبع کر رہے ہیں کہ بھائی اب اس رویے کو ترک کرو، کچھ اپنے دلوں میں کشادگی اور فراخ دلی پیدا کرو، ورنہ سب کی بقا اور سلامتی خطرے میں ہے، صرف کراچی اور ہماری نہیں، پورا ملک بھی خطرے میں ہے۔ یہی پوچھنے جانے وزیر اعظم صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں بلائیے تاکہ ہم آپ سے جواز پوچھ سکیں اقتدار میں رہنے کا، آپ کا ساتھ دینے کا۔ یہ بات تو کی ہے، یہ بات کی ہے۔ اور جناب عالی، آج 17 سال سے جو جماعت یہاں پر حکومت کر رہی ہے اس کا میئر ہے۔ آپ کو شاید یہ دل تو دیکھ لیجئے، اپنے میئر کو بھی اختیار نہیں دے رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہے معاملہ کچھ اور ہے۔ ہم اگر پاکستان کی عوام، سندھ کی عوام اس 25-30 ہزار ارب کا حساب مانگے گی، پھر سوچیں پھر کیا ہوگا۔ تو آئیے یہ باتیں ایوان میں ہو جائیں، عدالتیں فیصلہ دیں، سڑکوں میں فیصلہ ہم بھی نہیں چاہتے ہیں۔ جی آپ نے ایڈ آن کرنا کچھ ریپیٹ کرتے ہیں آپ وہی شاید دو باتیں پوچھیں گے نا کہ اقتدار میں رہنے کے جواز کیا؟ دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پچھلی دفعہ جب اس سلسلے میں کوئی کوشش ہوئی تھی تو اس سے آگاہ میں گورنر صاحب نے خود کیا تھا، وفاق نے نہیں کیا تھا، اور اس دفعہ بھی گورنر صاحب نے خود کیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے تو بتا دیں، رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ ایم کیو ایم اس پہ شکایت کر چکی ہے ہم سے، ٹھیک ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ سڑک پہ آ کے اس پہ بات کی جاتی، نہیں کی نا، شرافت سے کر رہے ہیں بات، اور یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں۔
ہم کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہم شریک اختیار اور اقتدار تھے نا، تو مذاکرات تو کریں گے نا، بات چیت تو کریں گے نا، ہمارے بارے میں فیصلہ آپ کو اسود تو نہیں کریں گے نا. تو اسی لیے جائیں گے. اب وزیر اعظم سے ہم ٹائم مانگ رہے ہیں آپ کے ذریعے بھی، ابھی فون کر کے بھی مانگ لیتے ہیں، بات کریں گے. ایم کیو ایم کا کوئی ایک مطالبہ نہیں ہے. آپ بتا دیجئے کہ ایم کیو ایم کے جب میئرز تھے تو سال 2 سال 3 سال میں لگا تھا نا یہ شہر تبدیل ہو رہا ہے. دنیا ریکگنائز کر رہی تھی نا کہ ہو رہا ہے. ورلڈ بینک سے قرضہ لے کر ماس ٹرانزٹ آنے والا تھا نا. یہاں پر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لے کر یہاں پہ یہ جو بسیں بن رہی ہیں یہ کس کے دور کی ہے؟ جو میٹرو بسیں کا ہے یہ پروجیکٹ کس دور کا ہے؟ اس پانی کے سارے بڑے جو منصوبے کس دور کے ہیں؟ تو کبھی یہ آپ لوگ بھی بات کر لیجئے. ہمیں تو اب عجیب سا لگتا ہے. یہ ہمارے اقتدار کا معاملہ نہیں ہے، ہماری سیاست کا معاملہ نہیں ہے، اس کا کریڈٹ لینے کا معاملہ نہیں ہے. ان شہروں کی اور پاکستان کے عوام کی زندگی اور موت کا معاملہ بنا جا رہا ہے، جو اپنے میئر کو بھی اختیار نہیں دے سکتے. اور جی بولیے. آخری سوال کر لیں آپ کے دل کی شاید. بس آپ سے بات ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ جو بات آپ سمجھ رہے ہیں یہ پورا پاکستان بھی سمجھ رہا ہے. یعنی ہم اپنا مقدمہ پیش کر سکیں. آپ کی زبان سے بیان ہو گیا ہے. معاملہ نیتوں کا ہے اور نیتوں کی درستگی کے لیے پھر ایک بار عوام کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. آج آپ کے پاس اسی لیے آئے ہیں. اس حالت جنگ میں عوام کو مجبور نہ کریں اپنے معاملات کے لیے سڑکوں پہ آنے کے لیے. ان کو مجبور نہ کریں. وہ کس سے پانی مانگ رہے ہوں گے جب حالات جنگ میں آپ آ جائیں گے؟ کہ کہاں ہڑتال کر رہے ہوں گے؟ کہاں پہ مظاہرے کرنے ہیں؟ پھر ہم چاہتے ہیں لوگ گھروں میں بیٹھ کر اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے رہیں اور اپنے معاملات، اپنے پانی پینے کے پانی سے لے کے نکاسی آپ کا فیصلہ عوام کو خود کرنے دیں. یہ حتمی فیصلہ ایم کیو ایم کا ہے اور یہی ایم کیو ایم کی ریڈ لائن ہے. فرید بھائی آخری سوال فرید بھائی. 2018 سے نہیں کر رہے. اچھا ٹھیک ہے، اس پہ تفصیلی بات کر لیتے ہیں. اس بات کو اگنور نہ کریں کہ اس شہر کی آبادی جو پوری دنیا 3 کروڑ سمجھتی ہے نا، اس کو 1 کروڑ 60 سے 1 کروڑ 30 کر دیا گیا تھا. کس نے کروایا؟ یہ صوبائی حکومت نے کروایا ہے. آپ کا 70 لاکھ افراد کو کس نے کرایا ہے؟ یہ کہنے میں کسی اور نے کرایا ہو کبھی پہلے کی ایم کیو ایم نے بھی کرایا ہو تو بتائیے نا. بغیر شور مچا کے کام نہیں کر سکتے کیا؟ کروایا ہے نا. اور مینڈیٹ لینا پڑا ہے اور لیا ہے، دوبارہ کر کے دکھایا ہے نا. اور 18 سے تو ہمیں ہرا دیا گیا تھا میرے بھائی. وہ تو پھر وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اس شہر نے اگر ووٹ دے دیا تھا 14 کو تو تقاضے ادھر تبدیل ہو جانے چاہیے تھے. آپ نہ میڈیا نہ عوام 18 میں جو 14 سیٹیں تھی ان میں سے کسی سے تقاضا نہیں کرتے تھے کراچی کا مقدمہ لڑیں. کیوں؟ ان سب کا تھا کہ یہ نمائندے ہیں ہی نہیں. آج بھی اور پہلے بھی آپ ہم سے مطالبہ کرتے تھے اور یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. آپ ہم سے شکایت کرتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی. آپ ہم سے لڑتے ہیں، یہ سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے. آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں.